السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 126 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طالب علم کے لیے آسمان اور زمین کی ساری جو مخلوقات ہیں، حتیٰ کہ مچھلیاں، جو پانی میں رہنے والی مچھلیاں ہیں اور جو پانی کے تہوں میں رہتی ہیں، تو وہ طالب علم کے لیے بخشش کی دعا طلب کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آسمان کے پرندے، بلوں کی چیٹیاں، پانی میں رہنے والی جو مچھلیاں اور تمام جو مخلوقات، پانی میں مچھلیوں کے علاوہ بھی بہت ساری مخلوقات رہتی ہیں نا، تو یہ تمام کی تمام جو اللہ کی مخلوقات ہے، طالب علم کے لیے بخشش کی دعا طلب کرتی رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کتنی امپورٹنٹ بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر ہم لوگ یہاں پڑھا رہے، آپ اپنا وقت لگا رہے ہیں، تو اتنے وقت تک کی تمام مخلوقات ہم سب کے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہتی ہے نا، سبحان اللہ۔ تو کوئی انسان اندازہ بھی نہیں لگا سکتا ہے کہ کتنی مخلوقات ہے اللہ کی، اربوں خربوں، نہ جانے کتنے زیادہ ہے نا۔ تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے اس وقت کو جو لگا رہے ہیں ہم لوگ، اور جو یہ پڑھا رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو بہترین طالب علم اور بہترین نفع بخش علم عطا فرمائے، اور اس سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ یوسف، آیت 1 to 10۔ سورہ یوسف کی طرف آنے سے پہلے ہمیں اس کے بارے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن دیکھنا ہے کہ سورہ میں کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سورہ یوسف کے بارے میں تھوڑا سا جانتے ہیں۔ سورہ یوسف جو ہے وہ دراصل قرآن کریم کی جو ہے ایسی صورت ہے جو نبی کے نام پر، یعنی یوسف علیہ السلام کے ہی نام پر ہے۔ یوسف علیہ السلام کیا تھے؟ وہ ایک نبی تھے۔ تو صحابہ نے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ بتاؤ سب سے بہترین شخص کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا نہیں معلوم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین یوسف علیہ السلام ہے، کیونکہ ان کے جو وہ نبی کے بیٹے تھے، نبی کے پوتے تھے، اور وہ خود بھی نبی تھے، یعنی کہ نبوت ان کے نسلوں سے چلی آ رہی تھی۔ تو بہترین شخص تھے یوسف علیہ السلام۔ اور قرآن میں یوسف علیہ السلام کا قصہ ایک ساتھ اسی سورہ میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اس سورہ کے علاوہ یوسف علیہ السلام کا کہیں اور ذکر بھی نہیں ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ کچھ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ بنو اسرائیل کے جو لوگ فلسطین کے باشندے تھے، تو مصر میں جا کر کیسے آباد ہوئے؟ تو ان لوگوں کا یہ جو سوال تھا، یہ خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو اسرائیل کی تاریخ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ ٹھیک ہے، ایسا سوال کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکہ وہ جواب نہیں دے سکیں، اور پھر آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا ان کو موقع مل جائے گا۔ سوال کے جواب میں اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری صورت نازل فرما دی، جس میں پوری تفصیل اور وضاحت کے ساتھ واقعہ بیان فرما دیا گیا ہے، اور یہ واقعہ کسی اور صورت میں نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے کافروں پر حجت فرما دی، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزما رہے تھے ایسا کوشچن کر کے، اور پھر اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری ہسٹری ہی بتا دی یوسف علیہ السلام کی، کہ کس طرح سے وہ وہاں پہ مصر میں جا کر آباد ہوئے۔ یوسف علیہ السلام دراصل یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے پر حکمت، حسین اور دلچسپ واقعے پر سورہ یوسف مشتمل ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے وہ بیٹے تھے۔ ٹھیک ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کون تھے؟ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا لقب دراصل اسرائیل تھا، اور یہ جو یعقوب علیہ السلام ہے وہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کے چھوٹے بیٹے
اور دوسری بیوی سے تھے، اور ان کا ایک حقیقی بھائی تھا جس کا نام بنیامین ہے، بنیامین بتایا جاتا ہے۔ پہلی بیوی سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولادیں ہیں ان میں 10 بیٹے تھے، ٹھیک ہے۔ پہلی بیوی سے جب ان کی یعقوب علیہ السلام کی نکاح ہوا تو ان سے 10 بڑے بیٹے تھے، اور جو یوسف علیہ السلام تھے دوسری بیوی سے تھے، اور ان سے جو ان کے جو سگے بھائی تھے وہ بنیامین تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے جو یوسف علیہ السلام کے جو سگے بھائی تھے وہ بنیامین تھے، اور باقی بھی ان کے سب سگے بھائی تھے، لیکن کیا تھے، اسٹیپ موم تھی وہ، تو اس طرح سے سوتیلے بھائی تھے وہ۔ تو یہ صورت مبارک مکی دور میں آخری میں نازل ہوئی۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں نے قریش مکہ کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے جو سوال پوچھا تھا۔ بنی اسرائیل کا فلسطین کے علاقے میں قنعان سے مصر کی طرف ہجرت کا سبب یعنی وجہ کیا تھی؟ تو اہل عرب اس سوال کے جواب سے نا واقف تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب اس سورہ مبارک میں عطا فرمایا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سرخرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت کو ثابت کر دیا۔ تو آئیے دیکھیں آیت نمبر 1، اور آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 3 تک قرآن کریم کی ایک عام و فہم کتاب ہونے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں، اور یہ جب بھی آتے ہیں تو یعنی کہ ایک اہم خبر کی طرف انسان کو لایا جا رہا ہوتا ہے، جیسے ایک اٹینشن والے جو الفاظ ہوتے ہیں نا، تو اٹینشن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الف لام را اس طریقے سے حروف مقطعات لائے ہیں تاکہ انسان غور سے سنے، توجہ دے، پوری توجہ سے وہ اللہ کی آیات، اللہ کے قرآن، اللہ کے پیغامات کی بات سنے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، یعنی جو یہ آیتیں ہیں یہ دراصل یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ آیت 2 دیکھیں، اِنَّا انزلناہ قرآنًا عربیًّا لعلکم تعقلون، یقیناً ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا ہے کہ تم سمجھ سکو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل فرمایا۔ تو آپ دیکھیے دراصل اللہ تبارک تعالیٰ نے عربی زبان میں اس قرآن کریم کو کیوں نازل فرمایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو یعنی قرآن کریم کو عربی زبان میں اس لیے نازل فرمایا کہ سب سے جو پہلے جو مخاطب جو لوگ تھے وہ کون لوگ تھے؟ عرب کے لوگ تھے، عرب والے تھے، اور اگر کسی دوسری زبان میں یہ نازل ہوتا تو وہ کہتے کہ تو یہ ہماری لینگویج میں ہے ہی نہیں، عرب کے لوگ کہتے یہ تو ہماری زبان میں ہے ہی نہیں، اس لیے ہم اس کے مخاطب نہیں ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اس لیے کہ یہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا کہ یہ دنیا کی وہ زبان ہے جس کے اندر بہت گہرائی ہے، یہ دنیا کی فصیح ترین زبان ہے، اور عربی زبان الفاظ کا ذخیرہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ مثلاً کہ جو تلوار کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں اردو میں وہ کون کون سے ہوتے ہیں کہ جیسے شمشیر ہے یا سیف ہے، اس طریقے سے، لیکن خود تلوار کے لیے جو عربی میں الفاظ ملتے ہیں وہ تقریباً 500 ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی فصیح اور بلیغ زبان میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو نازل فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو ہر آسمانی کتاب اسی قوم کی زبان میں نازل ہوئی جس قوم کی ہدایت کے لیے وہ اتاری گئی۔ تو جہاں کے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے جن انبیاء کو جدھر بھیجا انہی کی لینگویج میں وہ کتاب اتاری گئی۔ قرآن کریم کے تو مخاطب کون تھے؟ اول تو عرب کے لوگ تھے، اس لیے قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس اشرف الکتاب یعنی قرآن مجید کو اشرف اللغات یعنی عربی میں، اور اشرف الرسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اشرف الملائکہ یعنی جبریل کے ذریعے سے نازل فرمایا، اور مکہ جہاں اس کا آغاز ہوا دنیا کا اشرف ترین مقام ہے، اور جس مہینے میں اس کے نزول کی ابتدا ہوئی وہ بھی اشرف ترین مہینہ یعنی رمضان ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عربی زبان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرمائی یہ کتاب، ٹھیک ہے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 3،
اور ہم نے آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کرتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ ہم نے آپ کی جانب یہ قرآن وحی کے ذریعے نازل کیا ہے، اور یقیناً آپ اس سے پہلے بے خبروں میں سے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو نحن نقص علیک، یعنی کہ ہم آپ کے سامنے بہترین بیان کر رہے ہیں، یعنی کہ یہ جو قصص ہے، یہاں پہ الفاظ آیا ہے احسن القصص، ٹھیک ہے، تو بہترین واقعہ جو بیان کر رہے ہیں آپ تک ہی پیش کریں، کیونکہ ان سے سوال کیا گیا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کچھ نہیں معلوم تھا۔ تو احسن القصص یعنی قصوں میں سے سب سے بہترین قصہ، سب سے احسن قصہ بیان کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قصص یہ دراصل اس کے معنی ہے کسی چیز کے پیچھے لگ جانا، مطلب دلچسپ واقعہ، سب سے بہترین اور سچا واقعہ۔ قصہ جو ہم لوگ آپس میں جو کہتے ہیں نا، جیسے قصہ سناتے ہیں تو اکثر لوگ قصے میں بھی سچ جھوٹ سب ملا کر کہہ جاتے ہیں، یا قصے میں محض جو کہانیاں ہوتی ہیں یا افسانے ہوتے ہیں، ہے نا، اس طریقے سے۔ تو لیکن عربک میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے، تو قصے میں سے جو مراد یہاں پر افسانے اور کہانی کو نہیں کہا جاتا، بلکہ ماضی میں گزر جانے والے سچے واقعات کو بیان کو قصہ کہا جاتا ہے۔ تو احسن القصص وہ ہے جو عبرت والے واقعات ہو جس میں، ٹھیک ہے، احسن القصص سے مراد وہ ہے جس میں عبرت والے واقعات ہو اور ایسے قصے ہو جس سے انسان کو نصیحت حاصل ہوتی ہو۔ تو احسن القصص اس لیے سے کہا گیا کیونکہ اس کا انداز بہت اچھا ہے، اور جو خبریں بیان کی گئی نا وہ بالکل سچی ہیں، اور بیان کرنے والا کون ہے؟ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نا، اور جو کیا ہے، ایک ایک الفاظ، ایک ایک بات سب بالکل سچ پہ مبنی ہے، اور جو نصیحتیں اور علم اور حکمت کے جو موتی سے اس میں بکھیر دیے گئے ہیں، اور وہ بڑے ہی کام کے اور بڑے ہی قیمتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عبرتیں دی ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ بہت امپورٹنٹ ہے ہم سب کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں من قبل ہی لمن الغافلین، اور اس سے پہلے آپ اس سے پہلے بے خبروں میں سے تھے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کریم کے ان الفاظ سے بھی یہ بھی بالکل کلیئر ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، ورنہ اللہ تعالیٰ آپ کو بے خبر قرار نہ دیتا۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، کیونکہ آپ پر وحی کے ذریعے سے ہی یہ سچا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ آپ نہ کسی کے شاگرد یعنی اسٹوڈنٹ تھے کہ کسی استاد سے سیکھ کر بیان فرما دیتے، نہ کسی اور سے ہی ایسا تعلق تھا جس سے سن کر تاریخ کا یہ واقعہ اپنے اہم جذبات کے ساتھ آپ نشر کر دیتے یعنی لکھ دیتے۔ یہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی نے وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ آیت 4 دیکھیے، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ جبکہ یوسف نے اپنے باپ سے ذکر کیا کہ ابا جان، میں نے 11 ستاروں کو اور سورج و چاند کو دیکھا تو وہ سب کے سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یہاں سے اب حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 4 to 6 یوسف علیہ السلام کے خواب کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے جو خواب دیکھا تھا اس کے خواب کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اور 11 ستاروں سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں جو 11 ہی تھے، اور چاند اور سورج سے مراد ماں اور باپ ہیں جو جو انہوں نے خواب بچپن میں دیکھا تھا اس کی تعبیر تقریباً 40 سال کے بعد اس وقت سامنے آئی جب یہ سارے کے سارے بھائی اپنے والدین کے ساتھ مصر گئے اور وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو سجدہ اس وقت کیا تھا؟ سجدہ تعظیمی تھا۔ تعظیم یہ پچھلی امتوں میں، پچھلی جو شریعت تھی اس میں وہ لوگ سجدہ کر دیتے تھے، لیکن شریعت محمدی میں یہ سب کیا ہو گیا؟ منسوخ کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ پچھلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ
جائز نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ ایک خواب سے شروع ہوتا ہے اور اس کا اختتام بھی خواب پر ہی ہوتا ہے۔ خواب ہماری زندگی میں بہرحال اہمیت رکھتے ہیں، لیکن خواب پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ ہم اپنی پسند کے خواب نہیں دیکھ سکتے ہیں اور ناپسندیدہ خواب سے اپنی جان چھڑا بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو کرنا کیا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا خواب نبوت کے اجزاء میں سے 45واں حصہ ہیں، اور خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نیک خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور بشارت ہے۔ دوسرا جو غمگین کرنے والا جو خواب ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے، اور تیسرے قسم کے جو خواب انسان کے اپنے دل کے خیالات کے وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث 3014 ہے۔ تو ان میں نیند کی جو ہے مختلف اسٹیجز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کے اعتبار سے بھی خوابوں کی تقسیم ہوتی ہے، اور دن اور رات کے خوابوں میں بھی فرق ہوتا ہے۔ یہ ایک پورا ایک علم ہے، خوابوں کا جو علم ہے یہ ایک بڑا سا علم ہے، لیکن سنت سے جو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ خواب کی 3 بڑی قسمیں ہیں۔ اب خواب کی تعبیر کیسے کرنی چاہیے؟ ابو ذرین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، خواب کی جب تک تعبیر بیان نہ کی جائے اس وقت تک وہ گویا پرندے کے پاؤں میں ہوتا ہے، جب تعبیر کر دی جائے تو واقع ہو جاتا ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ 3914 اس کا حدیث نمبر ہے۔ تو اس لیے انسان کو نا اپنا کوئی بھی خواب سوچ سمجھ کر کسی کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، کیونکہ سننے والا جو تعبیر دے گا نا وہی واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ اچھا خواب آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا خواب دیکھے تو خوش ہو جائے اور جس سے محبت کرتا ہے نا اس کے علاوہ کسی اور کو نہ بتائے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث 6039 اس کا نمبر ہے۔ کیونکہ نا انسان کو جب کوئی خوشخبری ملتی ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ کسی سے شیئر کرے، لیکن صرف اس کو بتائے تو جس سے وہ محبت کرتا ہے، ہر ایک کو نہ بتاتا پھرے، کیونکہ نا وہ حسد اگر نہیں کرتا ہوگا تو اس کو بتائے۔ لیکن اگر وہ وہاں بھی حسد کا اندیشہ ہے، کیونکہ وہ بہن بھائیوں سے متعلق انسان سمجھتا ہے کہ نہیں کہ محبت کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات ان کے اندر بھی حسد ہوتی ہے، یا دوستوں کے اندر بھی حسد ہوتا ہے، تو ایک جگہ رہنے والوں کے اندر بھی حسد ہوتا ہے، ایک گھر میں رہنے والوں کے اندر بھی حسد ہوتا ہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ انسان کسی کو نہ بتائے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور کوئی صدقہ خیرات کر دے، ٹھیک ہے؟ تو اچھا خواب دیکھے تو اگر حسد کا اندیشہ ہے تو کسی سے نہ بتائے، اور اگر برا خواب دیکھے تو اس کے بارے میں دیکھیں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی ایسی چیز دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اس کے شر سے پناہ مانگے اور اس کا ذکر کسی سے نہ کرے تو وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا، ٹھیک ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث 6985 ہے اس کا نمبر۔ تو اچھا خواب بھی آئے تو بھی نہ بتائے کسی سے، حسد کہیں نہ کرنے لگے لوگ، اور پھر اگر برا خواب دیکھیں تب بھی نہ بتائیں، کیونکہ اگر کوئی غلط تعبیر کر دے گا تو پھر وہ بھی کیا ہوتا ہے، سچ ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ ان کے جو والد ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کے والد نے کہا، آیت 5 دیکھیے، یعقوب علیہ السلام نے کہا، پیارے بچے اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی فریب کاری کرے، شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے جو یعقوب علیہ السلام تھے انہوں نے اپنے بچے کو حکم دیا، ٹھیک ہے؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام جنہوں نے خواب سے اندازہ لگایا تھا نا کہ ان کا بیٹا عظمت شان کا حامل ہوگا، اس لیے کہ انہیں اندیشہ ہوا کہ یہ خواب سن کر اس کے دوسرے بھائی بھی اس کی عظمت کا اندازہ کر کے کہیں اسے نقصان نہ پہنچا دیں، اس لیے انہوں نے یہ خواب بیان کرنے سے منع فرما دیا تھا۔ تو اس طرح سے جیسے ابھی ہم لوگوں نے پڑھا نا کہ اچھا خواب کسی کو نہ بتائے کیونکہ حسد کا اندیشہ ہو اگر وہاں پہ، تو اسی لیے یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ میرے بڑے بیٹے چھوٹے بیٹے سے حسد کرتے ہیں، تو انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بیٹا تم اپنا خواب کسی سے نہ بتانا، اور ٹھیک ہے، اور وہ بھی ان کا یہ بھی گمان تھا کیونکہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کیونکہ شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔
تو یہ بھائیوں کے مکر و فریب کی وجہ سے بیان فرما دی گئی، کیونکہ اگر بھائیوں میں مکر تھا، حسد تھا اور جو بھی وجہ تھی، تو دراصل شیطان چونکہ انسان کا ہمیشہ کا دشمن ہے، اس لیے وہ انسانوں کو بہکانے، گمراہ کرنے اور انہیں حسد اور بعض گناہوں میں مبتلا کرنے میں ہر وقت کوشش اور طاق میں لگا رہتا ہے۔ چنانچہ یہ شیطان کے لیے بڑا اچھا موقع تھا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف بھائیوں کے دلوں میں حسد اور بعض بغض کی جو ہے آگ کو بھڑکا دے، جیسا کہ آخر کار ہو بھی گیا تھا۔ بعد میں انہوں نے ایسا ہی کیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا اندیشہ درست بھی ثابت ہوا۔ ٹھیک ہے، تو جب یوسف علیہ السلام نے اتنا بہترین خواب دیکھا تو ان کے والد نے ان کو منع کر دیا کہ بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے مت کرنا، کیونکہ شیطان انسان کا خلا دشمن ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ جان رہے تھے کہ میرے جو دوسرے بیٹے ہیں وہ ایسا حسد کرتے ہیں، لیکن انہوں نے بیٹوں کو نہیں کہا، انہوں نے کس کو کہا؟ شیطان کو کہا۔ وہ جانتے تھے نا کہ انسان کو برائی میں ابھارنے والا یہ سب شیطان کا کام ہے نا۔ شیطان کے اوپر انہوں نے یہ بات رکھ کے کہی، بیٹوں کو کچھ بھی نہیں کہا۔ تو یہ ہوتا ہے باپ اور ماں کا کردار۔ ماں باپ کے، والدین کے جو کردار ہوتے ہیں ہمیں قرآن سے ہی پتہ چلتے ہیں، اور اکثر اگر آپ دیکھیں کہ بدگمانی میں اگر ماں باپ ہوتے ہیں تو سیدھے بچوں کو ہی کہنے سننے لگ جاتے ہیں نا۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 6 ہے، اور اس طرح تجھے تیرے پروردگار برگزیدہ کرے گا اور تجھے معاملہ فہمی بھی سکھائے گا اور اپنی نعمت تجھے بھرپور عطا فرمائے گا، اور یعقوب کے گھر والوں کو بھی جیسے کہ اس نے اس سے پہلے تیرے پردادا اور دادا یعنی ابراہیم اور اسحاق کو بھی بھرپور اپنی نعمتیں عطا فرمائی۔ یقیناً تیرا رب بہت بڑے علم والا اور زبردست حکمت والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس طرح تجھے تیرے رب نے نہایت عظمت والا خواب دکھانے کے لیے چن لیا نا، اسی طرح تیرا رب تجھے برگزیدہ بھی تجھے کرے گا، یعنی چن لے گا تجھے۔ اور وہ کیا تھا؟ اور خوابوں کی تعبیر بھی تجھے سکھائے گا تیرا رب۔ تعویل الاحادیث کے اصل معنی ہے باتوں کی تہ تک پہنچنا، یعنی یہاں پر اس سے مراد خوابوں کی تعبیر ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا جو بہترین علم عطا فرمایا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دی، اور یہاں پہ آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور اپنی نعمتیں تجھے بھرپور عطا فرمائے گا، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ پہلی چیز انہیں خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا، یعنی باتوں کی تہ تک جانا، تعویل الاحادیث یعنی اصل باتوں کی تہ تک پہنچنا، یا پھر خوابوں کی تعبیر، اور پھر نبوت سے عطا فرمایا۔ اور دراصل یہ نبوت ان کی نسلوں سے چلی آ رہی تھی، اور جو پچھلے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام پر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو نعمتیں دی، ان سب کے لیے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو چن لیا تھا۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 7، یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں میں دریافت کرنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ آیت نمبر 7 to 18 یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی سازشوں کے بارے میں بیان ہے۔ ٹھیک ہے، تو یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں میں دریافت کرنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ تو بڑی نشانی سے مراد یہاں پر کیا ہے کہ اس قصے میں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی بڑی نشانی ہے۔ آیت نمبر دیکھیے، آیت نمبر 8 ہے، جب انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی تو بے نسبت ہمارے باپ کو بہت زیادہ پیارے ہیں، اور حالانکہ ہم طاقتور جماعت ہیں، کوئی شک نہیں کہ ہمارے ابا سری غلطی میں ہیں۔ یہ اب کنورسیشن کن کے بیچ ہو رہا ہے؟ وہ جو 10 سوتیلے بھائی تھے ان کے آپس میں باتیں ہو رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ 10 بھائی تھے نا، تو قالوا لیوسف واخوہ، اور جب انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی بنیامین الی ابینا منا، کہ ہماری بنسبت ہمارے باپ کو بہت زیادہ پسند ہے، ونحن عصبہ، اور ہم تو کیا ہے، ایک گروپ اور ایک بڑا سا جتھا ہے۔ تو عصبہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ایک بڑا گروپ، یعنی 10 لوگوں کا جتھا۔ ٹھیک ہے، تو
ظاہر سی بات ہے کہ ایک بڑا سا گروپ اور جتھا لوگوں کے اندر زیادہ جو ہے مرغوب ہوتا ہے، پسندیدہ ہوتا ہے، تو ایسا وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہمارا تو جو گروپ ہے سگے بھائیوں کا یہ زیادہ پسندیدہ ہے، بڑا ہے، طاقتور ہے، تو ہمارے ابا جان کو ہم لوگ کیوں نہیں پسند ہے، ہمارا چھوٹا ہی بھائی دونوں کیوں ان کو پسند ہے۔ تو اس حسد اور اس جلن میں آ کر وہ یوسف کے ساتھ کچھ برا کرنے کی سازش سوچ رہے تھے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے اور بنیامین سے، کیونکہ دراصل آپ دیکھیں کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا والدین کے، وہ کچھ لاڈلے ہوتے ہیں بچوں کے، ماں باپ کے، ہے نا، چھوٹے بچے۔ آپ دیکھیں بڑے بچوں سے بھی انسان محبت کرتا ہے، لیکن جب بڑا بچہ ہو جاتا ہے پھر آخری میں جب بچے آنے والے ہوتے ہیں ان سے ماں باپ تھوڑا سا زیادہ ہی محبت کرتے ہیں۔ تو ایسا یعقوب علیہ السلام کے ساتھ بھی تھا، اور یوسف علیہ السلام بھی بہت زیادہ نیک اور صالح تھے، اور اپنے والد کی بہت زیادہ فرما بردار بھی تھے۔ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی بچہ اگر ہوگا نا تو اگر نیک ہوگا، صالح ہوگا، تو کتنا ماں باپ کی زیادہ ہی محبت ہی اس کی ہوتی ہے نا، اسی وجہ سے۔ تو بنیامین یہاں پر جو الفاظ آیا وَأَخُوهُ أَحَبُّ، تو اس کا بھائی سے یہاں پہ مراد بنیامین ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کا جو بھائی یہاں پہ ہے وہ بنیامین اس سے مراد ہے، اس کا بھائی جو الفاظ آیا ہے آیت میں۔ تو انہوں نے کہا کہ بانسبت ہمارے باپ کو بہت زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم تو طاقتور جماعت ہیں، یعنی ہم دین اور ہم 10 بھائی طاقتور جماعت ہیں اور اکثریت میں ہیں، جبکہ یوسف علیہ السلام اور بنیامین یعنی یہ تو کیا ہے صرف 2 ہیں، اس کے باوجود پاپا یعنی ابا کی آنکھوں کے وہ تارے ہیں، وہ نور ہیں اور دل کا سرور ہے۔ تو یہ حسد کی وجہ ان کے اندر بنی کہ ماں باپ جو ہے، جو ہمارے باپ ہیں وہ ہمارے چھوٹے بھائیوں کو کیسے چاہتے ہیں، ہم لوگوں کو کیسے نہیں چاہتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ پہلے ہی یعقوب علیہ السلام نے بتا دیا کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، تو دلوں میں حسد پیدا کرنے والا یہ دراصل شیطان ہوتا ہے، جو آپسی جو سگے رشتے ہوتے ہیں اس میں بھی یہ دشمنی کا جو ہے نا بیج بو دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے باپ کی محبت یہاں پر ان لوگوں کی جو ہے نا آزمائش کی وجہ بنی، اور اسی کی وجہ سے انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ برا کیا۔ اور یہاں پر جو انہوں نے کہا نا کہ ہمارا جو باپ ہے دراصل کیا ہے، ان ابانا لفی ضلال مبین، کہ بے شک ہمارا جو والد ہے، ہمارا باپ ہے، بڑی سری غلطی میں ہے۔ ضلال مبین سے مراد یہاں پہ دلال سے مراد وہ غلطی ہے جو ان کے گمان کے مطابق باپ سے یعنی کہ یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے زیادہ محبت کی صورت میں ہوتی تھی، ٹھیک ہے، یہ اس کو غلطی کہتے تھے کہ ہمارا باپ بہت بڑی غلطی میں ہے، دلال مبین کھلی ہوئی غلطی میں ہے۔ یعنی اگر چھوٹے بچوں کو وہ محبت کر رہے تھے تو بڑے بچے کیا کہہ رہے تھے کہ یہ تو بڑی غلطی میں ہے، دلال مبین میں ہے۔ تو بس حسد ہے، جلن ہے۔ تو پیرنٹنگ بھی ہمیں سیکھنا چاہیے طریقہ کہ بچوں کو، کہ جتنے بھی بچے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے، برابر سے محبت دینی چاہیے۔ کبھی کسی میں نا ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ایک بچے کو زیادہ چہ رہے ہیں اور بڑے بچوں کو نہیں دھیان دے رہے، تو ایسا بھی نہیں کرنا ہے۔ عدل اور انصاف کا معاملہ ہمیں رکھنا چاہیے۔ اکثر یہ پایا جاتا ہے کہ پہلے بڑا بچہ جو ہوتا ہے جب وہ اکیلا ہوتا ہے تو اس کو سب لوگ بہت محبت کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، بہت ہر وقت وہ سب کی اٹینشن میں رہتا ہے، لیکن جب اس کے بعد چھوٹا بچہ آ جاتا ہے تو کوئی اس پہ دھیان نہیں دیتا ہے۔ تب بھی اکثریت یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بڑا بچہ ہوتا ہے چھوٹے بچے سے جلن، اس کے اندر حسد پیدا ہو جاتی ہے نا۔ تو دیکھیں کہ چھوٹا بچہ ہے، ٹھیک اس پہ دھیان دے، لیکن توجہ تو بڑے بچوں پہ دینی ہے، بڑے بچے پہ دینی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ بڑے بچے کو عقل سمجھ آ گئی ہے کہ پھر دھیرے دھیرے وہ معاملہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے، لیکن پھر کیا ہے جب اس کو جو محبت آ جائے۔ لیکن آپ سارا کا سارا دھیان چھوٹے بچے پہ لگا دیں گے، بڑے بچے کو ڈانٹ پھٹکار اور مار لگائیں گے، تو پھر کیا ہوگا، اس سے اس کے دل میں چھوٹے بھائی کے لیے حسد اور بغض اور جلن پیدا ہو جائے گی۔ تو دونوں میں برابری، عدل اور انصاف رکھیں، اور دھیان خاص کر کے بڑے بچے پہ ہی رکھیں۔ اور دیکھیں ان کی وجہ بھی یہی بنی کہ حسد، اور حسد اتنی زیادہ کہ انہوں نے چھوٹے بھائی کے ساتھ کیا کیا۔ تو آیت دیکھیے، آیت نمبر 9۔ تو انہوں نے کہا یوسف کو مار ڈالو، یوسف کو مار ہی ڈالو، اسے کسی نامعلوم جگہ میں پھینک دو کہ تمہارے والد کا رخ صرف تمہارے طرف ہی ہے، تمہارے طرف ہی ہو جائے، اس کے بعد تم نیک ہو جانا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے یہ پلاننگ کی، یہ سازش رچی کہ یوسف کو مار ہی ڈالو اور ایسی جگہ پہ پھینک دو جو کسی کو نہیں معلوم ہو، اور پھر
تاکہ رزلٹ کیا ہو، تاکہ تمہارے جو ابا ہیں نا تمہارے طرف ساری کی ساری توجہ دیں، تمہاری طرف رخ پھیر لیں، اور پھر نا اس کے بعد تم کیا کرنا کہ تم من بعد ہی قوما صالحین، تم اس کے بعد تم نیک لوگ بن جانا، نیکی میں کرنے لگ جانا، نیک بن جانا، ہے نا۔ تو یہ جو رواج ہے تو دراصل ہمارے کا بھی بہت رائج ہے کہ اکثریت کی یہی سوچ ہے کہ پہلے گناہ کر لو، پھر بعد میں ہے نا کیا کرنا، اچھے اچھے کام کر لینا، پہلے گناہ کر لو، بعد میں حج عمرہ یہ سب کر کے اللہ سے ہم توبہ کر لیں گے۔ آج جو ہے ہم انجوائمنٹ کر لیتے ہیں، بعد میں دیکھا جائے گا، بعد میں ہم اللہ توبہ کر لیں گے۔ ابھی تو ہمیں کیا ہے نا لائف جینی ہے، اپنے حساب سے اس کو ہمیں اسپینڈ کرنا ہے، لیکن نہیں، آپ دیکھیں کہ پتہ نہیں اللہ تبارک تعالیٰ اس وقت توبہ قبول کریں گے بھی کہ نہیں کریں گے، نا۔ تو یہاں پر جو انہوں نے فرمایا کہ اس کے بعد تم نیک ہو جانا، تو اس سے یہاں پر جو مراد ہے کہ اس سے مراد توبہ کر لینا، تائب ہو جانا، یعنی کنویں میں ڈال کر قتل کر کے اللہ سے پناہ اور اللہ سے اس کے گناہ کے لیے تم کیا کرنا، توبہ کر لینا، ٹھیک ہے۔ تو ایسا انہوں نے پلاننگ کی تھی۔ پیغمبر کی اولاد بھی تھے اور وہ جانتے تھے کہ برائی اور نیکی کے بیچ میں کیا فرق ہے، یہ بھی وہ سمجھتے تھے، وہ جانتے تھے، لیکن آپ دیکھیے کہ شیطان کس طرح ان کو ورغلاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ کوئی شخص کتنا بھی نیک ہو، کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، شیطان سے محفوظ نہیں رہ سکتا ہے۔ شیطان کسی بھی وقت اسے پھسلا سکتا ہے، بہکا سکتا ہے، ورغلا سکتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے، حفاظت کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اور جو بات ہے یہ کہ پھر نیک بن جانا، ضروری نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بخش دے، معاف کر دے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے یغفر لمن یشاء، جسے چاہے گا وہ بخش دے گا، ٹھیک ہے، اور جسے نہیں چاہے گا وہ نہیں بھی بخشے گا، اور جس پر وہ چاہتا ہے اس پر رحم بھی کرتا ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی انسان کو اس امید سے کہ ہماری بخشش ہو جائے گی، گناہ پر گناہ نہیں کرتے چلے جانا چاہیے، گناہوں سے ڈرنا چاہیے، رو رو کر اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے اندر سے دور کر دے جو ہمارے اندر گناہ ہے۔ اور یہاں جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ حسد کتنی بری چیز ہے، خون کا رشتہ، اس میں بھی رحم ہے نا، اس میں بھی رحم نہیں، اور دوسری طرف خود پسندی، تکبر، انا، اپنی ذات کی محبت، یہاں محبت فی الذات بھی ہے، ہمیں کیوں نہیں اتنا چاہا اور ہمارے ابا نے ہمیں کیوں نہیں اتنی محبت کری، چھوٹے بھائی سے اتنی محبت کیوں، ہماری کیوں نہیں محبت ہم سے کی گئی۔ تو اتنی اہمیت جتنی یوسف کی ہے، بس اس بات سے ضد میں آ گئے، اور اس کے علاوہ یوسف کا کوئی قصور بھی نہیں تھا، یہ ان کا قصور نہیں تھا، ٹھیک ہے، یہ ان کی خداداد صلاحیتیں تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اچھا اخلاق اور نیکی کے مواقع سے فائدہ اٹھانا، کہ کس کی وجہ سے وہ باپ کے محبوب بن گئے۔ وہ اس بات پہ غور نہیں کرتے تھے بڑے بھائی کہ جو یوسف علیہ السلام ہے کہ میرے جو باپ کے اتنے چہیتے، اتنے محبوب کیسے بن گئے، انہوں نے اس چیز پہ نہیں غور فکر کیا، بس ابا کیوں اتنی توجہ دے رہے، انہی کو ہی ختم کر دو، اس لیے وہ ایسا ان کو نقصان پہنچانے میں لگ گئے۔ تو بعض اوقات ہم کسی کو الزام دیتے ہیں کہ فلاں کو بہت اہمیت دیا جاتا ہے، امپورٹنس دیا جاتا ہے، اور یہ کبھی نہیں سوچتے کہ وجہ کیا ہے، آخر اس میں ایسی کیا کوالٹیز ہے کہ ماں باپ اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس سے زیادہ اپنی باتیں شیئر کرتے ہیں، تو ہمارے میں کہاں سے کمی رہ گئی، ہمارے اندر کیا کمی رہ گئی، ہم اس پہ کبھی دھیان نہیں دیتے ہیں۔ اکثر جو مائیں ہوتی ہیں وہ اپنے بیٹی بیٹا میں سے کچھ کو خاص امپورٹنس دیتی ہیں، کیونکہ ان کی جو اولادیں ہوتی ہیں وہ خاص محبت بھی کرتی ہیں، خاص ان سے ہمدرد بھی کرتی ہیں، ان سے اور ان کے ساتھ ہر طریقے سے ان سے سپورٹ بھی کرتی ہیں۔ اور بعض جو اوقات جو مائیں ہوتے کچھ بچوں سے تھوڑا ڈر کے رہتی ہیں کہ کہیں ایسا نہ اگر ہم اس سے کچھ کہیں گے تو میرا ہی بیٹا ہمیں بھلا برا کہہ دے گا نا، تو ڈر کی وجہ سے ماں باپ سچ بات اور حق بات کہنے سے بھی گریز کرتے ہیں۔ تو یہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے اخلاق۔ یوسف علیہ السلام کا اخلاق بہت اچھا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں میں سے ایک بچہ دوسرے کے مقابلے میں اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے زیادہ اہمیت حاصل کر جاتا ہے ماں باپ کی نگاہوں میں، اور یہ سب کے ساتھ تجربہ ہوتا بھی ہے۔ بہن بھائیوں میں سے بھی آپ کن کے زیادہ قریب ہوتے ہیں؟ جن کے ساتھ آپ کی محبت ہوتی ہے، یا ایک دوسرے سے مشکل وقت میں جو کام آتے ہیں، اور جو آپ کو نہیں پوچھتے ہیں، نہیں خیال رکھتے ہیں، تو آہستہ آہستہ آپ کی نگاہوں سے بھی وہ اوجھل ہو جاتے ہیں اور آپ کے دھیان سے بھی اتر جاتے ہیں۔ تو حسد
جو ہے نا یہ انسان کے ایمان کے منافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، کتنی بڑی بات ہے، کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی ہیں۔ سنن نسائی 3109۔ حسد ایک بیماری ہے، ڈیسیزز آف ہارٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے امتوں کی بیماری تمہارے اندر سرایت کر گئی ہے، اور وہ بیماری حسد اور بغض ہے جو مونڈنے والی ہے۔ اس سے میری مراد بالوں کو مونڈنا نہیں ہے بلکہ دین کو مونڈ دینا ہے۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث 2510 ہے۔ تو حسد بہت بڑی اور بہت بری بیماری ہے۔ حسد کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ابلیس نے بھی کیا کیا تھا، آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ نہیں کیا تھا نا۔ تو حسد کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ بہت برا انجام ہوتا ہے۔ اور ایمان اور جو ہے نا حسد دل میں ایک ہی چیز رہ سکتی ہے۔ اس کا مطلب کہ جب انسان کے دل میں حسد آ جاتا ہے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ تو حسد جو ہے نا انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتی جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ تو ہمیشہ ہمیشہ حسد سے پناہ مانگتے رہیں، اللہ ہمیں حسد سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے حسد کو نکال دے اگر کہیں ذرا برابر بھی ہو۔ ٹھیک ہے، کبھی کسی سے حسد نہ کریں بلکہ اللہ سے اللہ کا فضل مانگے۔ آیت نمبر 10 دیکھیے، ان میں سے ایک نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، اسے کوئی آتا جاتا قافلہ اٹھا لے جائے گا، اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یوں کرو۔ ٹھیک ہے، تو اس میں سے یعنی کہ ان 10 بھائیوں میں سے کسی ایک بھائی نے ایسا کہا۔ تو فی غیابات الجبی، تو الفاظ جو آیا ہے تو اس سے مراد اندھا کنواں ہے۔ جبی کنویں کو، اور غیابہ اس کی تہ کو اور گہرائی کو کہتے ہیں، یعنی کہ اندھا کنواں۔ اندھا کنواں نا ایسا کنواں ہوتا ہے جو بہت گہرا ہوتا ہے۔ کنواں تو ویسے بھی گہرا ہوتا ہے اور اس میں جو ہے نا گری ہوئی چیز بھی کسی کو نظر نہیں آتی ہے، اور جب اس کے ساتھ کنویں کی گہرائی کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ غیاباتل ہے نا، اتنا گہرائی کی بالکل تہ کے اندر کوئی دیکھ بھی نہ پائے، یعنی خوب گہرا کنواں۔ اندھا کنواں مینس یعنی خوب گہرا کنواں کہ کوئی کسی کو دیکھ بھی نہیں پائے۔ آپ دیکھیے کہ اس زمانے میں کیا ہوتے تھے نا، کسی بھی طریقے کے سمر سیبل یا جیٹ پمپ وغیرہ اس طریقے سے نہیں ہوتے تھے۔ پہلے زمانے میں لوگ کنواں ہی کھودتے تھے اور پھر اس کے ذریعے سے پانی حاصل کرتے تھے۔ اب جب کسی وقت جب جو ہے کنواں ختم ہو جاتا ہے، پانی کا سوتا وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے، پانی آنا ختم ہو جاتا ہے، تو پانی نہیں ہوتا ہے، پانی چلا جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے۔ تو پھر ایسا کنواں جو پانی جدھر سوکھ گیا ہو اور پانی نہ آتا ہو اور پھر اس کی گہرائی بہت زیادہ ہو، تو ایسے کنویں کو اندھا کنواں کہتے ہیں۔ فی غیابات الجبی یعنی کہ بہت گہرا اندھا کنواں اس سے مراد ہے۔ اور جو ان کے بھائی نے کہا تھا کہ آتا جاتا قافلہ اٹھا لے جائے گا اگر تمہیں کرنا ہی ہے، یعنی یوسف کو تمہیں کسی جگہ مارنا ہے، پھینکنا ہے، تو ایسا کرو، اس کو اندھے کنویں میں ڈالاؤ اور کوئی قافلہ آئے گا تو اس کو اٹھا لے گا۔ مطلب یہ تھا یعنی آنے جانے والے جو مسافر ہیں نا، جب پانی کی تلاش میں کنویں میں آئیں گے، کنویں کے کنارے پر آئیں گے، تو ممکن ہے کہ کسی کے علم میں آ جائیں گے کہ کنویں میں کوئی انسان بھی گرا ہوا ہے۔ اب چھوٹا سا بچہ ہے، ظاہر سی بات ہے وہ رو رہا ہوگا، چیخ پکار رہا ہوگا، تو آنے جانے والے مسافر سن لیں گے اور اس کو اس کنویں سے نکال لیں گے اور اپنے ساتھ بھی لے جائیں گے۔ یہ تجویز ان میں سے ایک بھائی نے جو ہے نا بعض شفقت کی وجہ سے پیش کی تھی، کیونکہ وہ ان کے دل میں اتنی دشمنی، اتنی حسد نہیں تھی، اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو مار دیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو وہ اتنے کٹر حسد کی وجہ سے وہ جو ہے نا وہ مارنا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن اب باقی 9 بھائی جو تھے بالکل اتارو تھے، مارنا چاہتے تھے، قتل کرنا چاہتے تھے، حسد میں بہت زیادہ آگے بڑھ گئے تھے، تو انہوں نے یہ ترغیب سجھائی ان لوگوں کو۔ تو قتل کے مقابلے میں یہ تجویز وقتاً ہمدردی کے جذبات ہی کی حامل ہے۔ بھائیوں کی جو ہے نا جو حسد کی جو آگ اتنی بھڑکی ہوئی تھی کہ یہ تجویز بھی اس نے ڈرتے ڈرتے ہی پیش کی کہ اگر کچھ کرنا ہی ہے نا تو تم یہ کام کر لو، کہ اس طرح سے انہوں نے پیشکش کی۔ ٹھیک ہے، تو اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری کلاس مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔